الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سامعین حاضرین مکرم، الحمدللہ ہم نے عید سعید کا بابرکت دن گزارا ہے۔ اس حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دین اسلام ایک کامل اور جامع دین ہے، جیسا کہ دین کی اکملیت پر میری ایک مستقل گفتگو ہے، لیکن یہاں یہ عرض کرنا ہے کہ اسلام نے ہر موقع پر، ہر ماحول اور ہر مناسبت سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اسوہ حسنہ سکھایا ہے کہ آپ نے خوشی کے موقع پر ہم نے کیا کرنا ہے یہ بھی بتایا ہے، اور غم کی کیفیت ہو تو کیا کرنا ہے یہ بھی بتایا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جب خوشی ہوتی ہے تو دنیا کے نظام میں یہ ہے کہ اس دن کوئی جشن مناتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، مختلف کھیل کود کرتے ہیں، مختلف قسم کی تقریبات منعقد کرتے ہیں، یہ اس خوشی کا سما ہے۔ اور جب کوئی غم کی کیفیت ہوتی ہے تو اس میں ان لوگوں کے غم کرنے کے اپنے اپنے رواجات مختلف علاقوں کے ہوتے ہیں، کہیں چیخ و پکار ہے، کہیں واویلا ہے، کہیں مختلف ترتیبیں ہیں، لیکن اسلام نے اپنا ایک نظام بتایا ہے۔ اسلام نے بتایا ہے کہ جب تمہیں کوئی خوشی حاصل ہو تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اور جب کوئی آزمائش، تکلیف یا پریشانی ملے تو پھر اللہ کی رضا پر راضی رہ کر صبر کیا کرو۔ یوں سمجھ لیجئے کہ خوشی میں ذکر اور شکر کا حکم ہے، اور تکلیف میں صبر اور نماز کی تلقین ہے۔ یہ اس لیے میں نے آیت کریمہ پڑھی کہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ فرمایا میرا ذکر کرو، فاذکرونی تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ اس کی تفصیل حدیثوں میں بڑی عجیب ہے کہ فرمایا بندہ جب اللہ کو ذکر کا یاد کرتا ہے تو اللہ بھی اس کو یاد کرتے ہیں۔ یہ بندوں کی محفل میں یاد کرتا ہے، اللہ اس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتے ہیں۔ یہ تنہائی میں بیٹھ کر یاد کرتا ہے، اللہ اپنی خلوت میں اس بندے کو یاد کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی ذکر کرتے ہوئے رب کی طرف جب قدم اٹھاتا ہے اور بڑھتا ہے تو یہ ایک بالشت آتا ہے، خدا کی رحمت ایک ہاتھ آتی ہے، یہ چل کے آتا ہے، رحمت دوڑ کے آتی ہے۔ تو یہ بابرکت دن اس ذکر کا اور اس شکر کا دن ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے۔ اور شکران نعمت پر ہمیں یہ جو عیدین عطا کی گئی ہیں، عید الفطر ہے یا عید الاضحیٰ ہے، یہ اصل ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے ہے۔ عید الفطر اس لیے دی گئی کہ رمضان المبارک کی نعمتیں ہم نے حاصل کیں، قرآن پاک پڑھا، تراویح کا اہتمام کیا، اس میں افطاری شہری کی نعمتیں حاصل کیں، ان نعمتوں کا شکر عید کے دن ادا کرنا ہے کہ اللہ تیرے شکر ہے تو نے ہمیں ان ساری نعمتوں کو پانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ایسے ہی جب یہ عید الاضحیٰ آتی ہے تو اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام، بالخصوص سیدنا خلیل جن کی ہم ملت ہیں، اور ان کی بہت ساری باتیں حضور کی شریعت میں اس امت کے لیے عملی زندگی کا حصہ ہیں، ان کی تکمیل پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ دن ہمیں عطا کیا گیا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے رب کی رضا کو قبول کیا تھا کہ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلائی تھی، تو ہمیں بھی اللہ کی رضا پر راضی برضا ہو کر صبر کرنا چاہیے۔ تو ذکر اور شکر، یوں سمجھ لیجئے شکر اور صبر، اس کی تلقین قرآن مجید نے اپنی ترتیب سے بتائی ہے کہ ذکر کا شکر کا موقع ہو تو اس وقت اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، عملی طور پر اس شکر کا اظہار کرنا چاہیے۔ اور جب کوئی آزمائش اور تکلیف آئے تو اس وقت بھی ہے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز پڑھو،
اللہ کو یاد کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اور پھر زبان سے واویلا اور چیخ و پکار کی بجائے بے شک اظہار غم کا اظہار ہوتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون آدمی کہتا ہے، اس کا احساس آدمی کے وجود سے بھی ظاہر ہوتا ہے، لیکن رب کی رضا پر راضی رہے بغیر اس کا کوئی گزارا نہیں۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ یہ عید کا جو دن اللہ نے اپنی محبوب کی امت کے لیے یہ 2 دن منتخب فرمائے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، جس کے احکامات میں پہلے عرض کر چکا، ان دنوں میں یہ جو 2 دن ہیں وہ فرماتے ہیں ان کو عید سعید کہیں یا وعید شدید کہیں۔ عید سعید ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اس کا حق ادا کیا، جنہوں نے ذکر کیا، جنہوں نے شکر کیا، جنہوں نے رب کی نعمتوں کو پایا اور اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاری، ان کے لیے یہ عید سعید خوشی کا دن ہے، سعادت مندی کا دن ہے، خیر کا اور خوشبختی کا دن ہے۔ اور جو لوگ رب کے حکموں کی نافرمانی کرتے ہیں، حکم عدولی کرتے ہیں، سب کچھ کے ہوتے ہوئے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں، تو یہ ان کے لیے وعید شدید ہے، سخت وعید ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ جس شخص کے پاس حیثیت ہے اور وہ قربانی کے دن قربانی نہیں کرتا تو فلا یقربن عند مصلانا، ہماری عیدگاہ کے قریب اس کو آنے کی اجازت نہیں، دور ہو جائے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ دن عید کا یہ 2 چیزیں اپنے اندر رکھتا ہے، یا اس میں خوشی کی کیفیت ہے یا غمی کی کیفیت ہے۔ حضرت پیران پیر نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، جو ہم سب کے مخدوم مرشد اور سلسلہ قادریہ راہ کے مقتدا اور پیشوا ہیں اور بہت بڑے اللہ والے ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ عید کا دن انسانیت کو یہ محشر کے ساتھ اس کی ایک تشبیہ ہے اور اس کی ایک تمثیل ہے اور اس کا ایک نظارہ ہے جو دنیا میں ہے کہ قیامت کے دن پوری انسانیت قبروں سے اٹھ کر میدان محشر کی طرف جائے گی، اپنے اپنے گھروں سے نکل کر، اور وہاں پر جانے والے لوگوں کی 2 کیفیتیں ہوں گی، نیک ہوں گے، صالحین ہوں گے، انبیاء، صدیقین، شہداء، اولیاء ہوں گے۔ تو ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنا قرب نصیب فرمائیں گے، محشر کی گرمی سے محفوظ رہیں گے، اللہ کی یاد میں ہوں گے، بلکہ بہت سارے لوگوں کے متعلق ہے کہ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، جس دن خدا کے عرش کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں، یہ لوگ وہاں پر ہوں گے جن کی زندگی اللہ کے حکم والی گزری ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جو لوگ اس دن پسینے میں غرق ہوں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے، جس کے جتنے جرائم اور گناہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک، کئی لوگ پسینوں میں غرق ہوں گے، اور اللہ کا عتاب اور خدا کی طرف سے اس دن وعید اور پھر حساب کتاب کی سختی اور پھر ان کے لیے وہ سخت فیصلے یہ اس دن کیے جائیں گے۔ تو یہ عید کا دن دنیا میں اس کی ایک نشاندہی اور علامت ہے، جیسے اس دن قبروں سے نکل کر ہم محشر کے میدان میں جائیں گے، ایسے ہی ہم ہر عید پر اپنے اپنے گھروں سے نکل کر عیدگاہ کی طرف آتے ہیں، گویا ہمارے گھر ہماری قبروں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہاں سے نکل کر ایک میدان میں آنا یہ محشر کے میدان میں جمع ہونے کے مترادف ہے۔ وہاں بھی دن ہوگا، یہاں بھی دن ہوتا ہے، وہاں بھی سورج سامنے ہوگا، یہاں بھی سورج اس وقت نکلتا ہے اور بالکل ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ وہاں بھی امیر، غریب، حاکم، محکوم، بادشاہ، رعایا سب ایک ہی میدان میں جمع ہوں گے۔ یہاں بھی عید کے دن سارے کے سارے لوگ ایک ہی جگہ پر وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں، اور وہاں اللہ تبارک و تعالی حکم فرمائیں گے کہ اپنی بارگاہ میں سجدہ کرنے کا۔ فرمایا جو نیک اور صالحین ہوں گے وہ تو اللہ کی دربار میں جھک سکیں گے اور وہ سجدہ کریں گے، اور اللہ تبارک یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن اپنی پنڈلی ظاہر کریں گے، یہ کنایا ہے کہ اپنا جلوہ دکھائیں گے اور پھر سجدے کا حکم کریں گے۔ تو جو نیک لوگ ہوں گے وہ تو گر جائیں گے، سجدہ کریں گے، اور جو بدکار ہوں گے ان کو سجدے کی توفیق نہیں ہوگی، ان کی کمر تختے کی طرح ہو جائے گی۔ تو یہ دن جب ہم عیدگاہ کی طرف آتے ہیں تو آتے اور جاتے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو اس سے مراد وہ اللہ کا ذکر ہے جو ہم ان دنوں تکبیرات تشریق پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔
اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب جب ہم اس میدان میں اکٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پر میدان میں بھی دو ہی قسم کے لوگ ہوں گے، اور وہ میدان محشر کے ایک تمثیل ہے، اس کی تشبیہ ہے۔ یہاں سارے اس میدان میں جمع ہوتے ہیں، امیر غریب، بادشاہ رعایا، حاکم محکوم، چھوٹے بڑے، اور یہاں امام یوں سمجھو اللہ کا نائب بن کر اللہ کے احکامات سنا رہا ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہی بات ہے کہ وہاں بھی سجدے کا حکم ہوگا تو یہاں بھی سر بسجود ہوتے ہیں، اور نیک لوگ جو سجدہ کرتے ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور بدکار لوگ اگرچہ بامر مجبوری جھک جاتے ہیں لیکن ان کے لیے بعض دفعہ خطبے میں بیٹھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اور بعض لوگ بہت جلدی بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کے لیے یہ دن خیر اور بھلائی کا شاہد نہ ہو۔ اور پھر اس کے بعد جب ہم عیدگاہ سے فارغ ہو کر اپنے اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں تو یہ وہی منظر ہوگا کہ جب میدان محشر سے حساب کتاب کے بعد لوگ واپس جائیں گے تو جو نیک اور صالحین لوگ ہوں گے تو ان کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ رضا کے ساتھ، خوشی کے ساتھ ایک دوسرے کو دکھلاتے ہوئے وہ خیر سگالی سے جا رہے ہوں گے۔ اور جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملا، اور روایات میں آتا ہے سینے کو چیر کے الٹی طرف سے ہاتھ نکال کے وہاں نامہ اعمال دیا جائے گا، وہ چیخے گا، چلائے گا، دکھانے کے قابل نہیں ہوگا، شرمندہ ہوگا۔ تو یہ عید کا دن ہمیں دونوں درس دیتا ہے کہ کیا ہم نے اللہ کا ذکر کیا ہے، اللہ کا شکر کیا ہے، خدا کی نعمتوں کی قدر کی ہے، اور پھر اللہ کی رضا پر راضی رہے ہیں، ہم نے نمازوں کا اہتمام کیا ہے۔ تو پھر تو عید ہمارے لیے عید سعید ہے، ہمارے لیے یہ عید اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، ہمارے لیے میدان محشر کی وہ نوید ہے جو وہاں خوشخبری نیک لوگوں کو ملے گی، اس کا ایک اظہار اس دنیا کے اندر ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ صرف سفید کپڑے پہن کر، اللہ معاف فرمائے کہ یہ وہ بابرکت دن ہیں جن دنوں میں حکم ہے کہ ناخونوں اور بالوں کو بھی نہ کٹوایا جائے، حضور کی سنت پر یوں سمجھ لیجئے اس کو قتل کر کے اور اسی کی توہین و تذلیل کر کے سفید لباس پہن کر اور اپنے آپ کو خوشبو اور بڑا اچھا بنا کر عیدگاہ کے میدان میں آ کے بیٹھ جانا، اور پھر اس کے بعد جانا معاذ اللہ قربانی سے بھی محروم ہونا، فقراء غرباء مساکین کا بھی خیال نہ کرنا۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے یہ وعید شدید تو ہے، عید نہیں ہے، ان کے لیے سخت امر ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں ان کے لیے عذاب ہوگا، ان کا حساب کتاب ہوگا، اور یہ لوگ بہت پریشان ہوں گے۔ اس کا ایک عملی نمونہ دنیا کے اندر ہے اور وہ عید کا دن ہے۔ تو ہمیں یہ جو ایام عید ہیں، ایک ان کی فضیلت حدیث میں یہ بھی ہے کہ هذه الایام للاکل والشرب والبعال، کھانے کے دن، پینے کے دن، اپنے اہل خانہ بیوی بچوں میں یہ گزارنے کے دن ہیں کہ ان کے ساتھ خوشحالی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ ان کے ساتھ رہو، بچوں کو کھلاؤ پلاؤ اور ان سے محبت کا اظہار کرو۔ یہ وہ پاکیزہ دن ہیں، ان دنوں کی ہمیں ان دنوں کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ دن اللہ ہمیں سارے اس کمال کے ساتھ نصیب فرمائے جس کمال سے اللہ کے نبی نے ہمیں ان کا حکم دیا ہے اور جو ہمیں اس کی ترغیب اور تلقین کی گئی ہے۔ تو ان دنوں ایک تو ذکر خوب کیا جائے، دوسرا اس کے لیے شکر کے کلمات کہے جائیں، اور شکر کے لیے سب سے بہتر جملہ جو ہے ایک حدیث میں ہے افضل الدعاء الحمدللہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، بہترین ذکر لا الہ الا اللہ، بہترین دعا الحمدللہ، اور اچھا شکر جو ہے اللہ کا وہ بھی یہی حمد کے جملے ادا کرنا ہے، اللہ کی تعریف و توصیف کرنا ہے۔ پھر اس میں کہ نمازوں کا اہتمام کریں اور پھر اللہ کی رضا پر راضی ہو کر صبر کا کمال اپنے اندر پیدا کریں۔ صبر یہ ہے کہ رب کے حکم کو اس کی مرضی کے مطابق پورا کرنا، طبیعت چاہے نہ چاہے، دل مائل ہو نہ ہو، میرا مالک چونکہ اس پر راضی ہے اس لیے میں اس پر راضی ہوں۔ اور جب یہ کیفیت ہوگی تو پھر ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی مدد بھی ان صابرین کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے یہ عظمت کے دن، یہ برکت کے دن، یہ خیر کے دن بنائے اور ہمیں اس کی ساری خیریں نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔